اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشۃ قالت قدم زید بن حارثۃ المدینۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ زید ابن حارثہ کسی غزوے سے یا سفر سے مدینہ منورہ آئے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ فأتاہ، تو زید ابن حارثہ حضور کی خدمت میں آئے۔ فقرع الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی۔ فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برہنہ یعنی اوپر کی چادر اوڑھے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے ان کی طرف بڑھے، یعنی کمال مسرت اور غایت درجہ خوشی کی وجہ سے آپ نے رک کر کے اوپر کی چادر اوڑھی نہیں بلکہ ازار باندھے ہوئے تھے اور اوپر کی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے۔ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ، بخدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اور اس کے بعد اس طرح سے برہنہ نہیں دیکھا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سے ملاقات کے لیے اس طرح سے برہنہ کمرے سے باہر نکلے ہوں اور چادر گھسیٹتے ہوئے تشریف لے گئے ہوں۔ فاعتنقہ وقبلہ، سرکار باہر تشریف لے گئے اور زید ابن حارثہ کو گلے لگایا اور انہیں چوما، انہیں بوسہ دیا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے حضرت زید ابن حارثہ کی غایت درجہ فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا قرب ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی آمد سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر خوش ہوتے ہیں اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عزیز، کوئی اپنا کسی سفر سے آئے تو اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے، اس سے معانقہ کرنا بھی سنت ہے اور اسے بوسہ دینا بھی سنت ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ معانقہ اور بوسہ کے تعلق سے حدیث آگے آ رہی ہے، تو اسی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ سے معانقہ کیا، انہیں گلے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ وعن ایوب بن بشیر عن رجل من عنزۃ انہ قال قلت لأبی ذر هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصافحکم۔ حضرت ایوب ابن بشیر سے مروی ہے، وہ قبیلہ عنزہ کے ایک مرد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں سے مصافحہ فرماتے تھے اذا لقیتموہ، جب آپ حضرات سرکار سے ملاقات کرتے؟ قال ما لقیتہ قط الا صافحنی، حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں کی مگر یہ کہ حضور نے مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ گویا مصافحہ کرنا یہ عام معمول تھا، یہ سرکار کی عادت کریمہ تھی،
اس لیے جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مصافحہ فرمایا۔ وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي، اور ایک دن حضور نے میرے پاس قاصد بھیجا، وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي، اور میں اپنے اہل میں نہ تھا، میں گھر موجود نہ تھا۔ فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ، تو جب میں گھر آیا مجھے اطلاع دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاصد آیا تھا۔ فَأَتَيْتُهُ، تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ، اور وہ ایک تخت پر تشریف فرما تھے۔ تخت سے مراد وہ کھجور کی چھالوں اور کھجور کی شاخوں سے بنایا گیا تخت ہے، جو اہل عرب اور اہل مصر اس لیے بنایا کرتے تھے تاکہ سونے میں کیڑے مکوڑوں سے حفاظت ہو اور تھوڑی سی بلندی پر وہ سو سکیں۔ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے گلے لگا لیا، اور سرکار کا یہ معانقہ، یہ گلے لگانا بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ یعنی اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصافحہ فرمایا کرتے تھے، تو سرکار کا یہ گلے لگانا یہ بہت اچھا تھا، یعنی مصافحہ سے بہت عمدہ تھا۔ فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ، یہ 2 مرتبہ ذکر کیا ہے تاکید کے طور پر، اور اس مسرت کے اظہار کے خاطر بھی جو انہیں سرکار کے معانقے سے حاصل ہوئی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن اکرمۃ بن ابی جہل قال، اور اکرمہ ابن ابو جہل سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئتہ مرحبا بالراکب المہاجر، جس دن میں بیعت اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش آمدید سوار جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے۔ مرحباً یعنی خوش آمدید، اب کسے خوش آمدید؟ بالراکب یعنی جو سوار ہے، المہاجر اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کرنے والا ہے۔ اکرمہ ابن ابو جہل یہ اپنے والد ابو جہل کی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن جب اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ بڑے شہسوار تھے، بڑے پہلوان تھے، اس لیے راکب کہا، اور چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹ کر آئے تھے اس لیے مہاجر کہا۔ وہ یمن سے آئے ہوئے تھے اس وقت، چونکہ فتح مکہ کے وقت وہ بھاگ کر کے یمن چلے گئے تھے، پھر وہاں سے وہ تشریف لائے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کا سلسلہ یہ ختم نہیں ہوا ہے، ہاں دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف ہجرت کرنا یہ واجب نہیں رہا، ورنہ فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت کر کے آئے وہاں سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہاجر فرمایا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن اسید بن حضیر رجل من الانصار یا رجل من الانصار، قبیلہ انصار کے ایک شخص اسید ابن حضیر سے مروی ہے، یا اس طرح کا ہے کہ اسید ابن حضیر سے مروی ہے، ہوا رجل من الانصار، وہ یعنی اسید ابن حضیر قبیلہ انصار کے ایک فرد ہیں، ایک شخص ہیں۔ قال بینما ہوا یحدث القوم وکان فیہ مزاح، اسی درمیان کہ وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے درمیان ظرافت تھی، یعنی وہ بات بات میں لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے۔ بینا یضحکہم فطعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرتہ بعود، وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے، یعنی اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصا سے یا ایک لکڑی سے ان کی کوکھ میں لکڑی کا سرا لگا دیا. فطعنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرتہ بعود، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کوکھ میں، ان کی کمر میں ایک لکڑی لگائی یا عصا لگا دیا، چھڑی لگا دی. فقال اصبرنی، تو اسید ابن حضیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اصبرنی، مجھے قصاص دیجیے. یعنی آپ نے بغیر کسی غلطی کے میری کوکھ میں، میری کمر میں یہ لکڑی کا سرا چبھو دیا ہے، لگا دیا ہے، تو اب مجھے اس کا قصاص چاہیے. اصبرنی یعنی آپ مجھے اختیار دیں کہ میں آپ کی کوکھ میں بھی اسی طرح سے لکڑی کا سرا چبھو دوں. قال استبر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں قصاص دیتا ہوں، میں بدلہ دیتا ہوں، لہٰذا تم بھی لکڑی کا یا چھڑی کا کنارہ میری کوکھ میں لگا سکتے ہو. قال ان علیک قمیصا، اسید ابن حضیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جسم پر قمیص ہے، ولیس علی قمیص، اور میرے جسم پر قمیص نہیں ہے. یعنی آپ نے جو چھڑی کا کنارہ میری کوکھ سے لگایا ہے تو میری کوکھ برہنہ تھی، اس پر کپڑا نہیں تھا، اور آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، قمیص پہنے ہوئے ہیں، تو اگر میں اس کے اوپر سے چھڑی کا سرا لگاتا ہوں تو یہ قصاص نہیں ہوگا، یہ بدلہ پورا نہیں ہوگا. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قمیصہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھا دی، یعنی اپنی کوکھ کھول دی تاکہ وہ بدلہ لے سکیں. فاحتضنہ وجعل يقبل کشہہ، تو اسید ابن حضیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور ان کی کوکھ کو، ان کے پہلو کو بوسہ دینے لگے. فقال انما اردت هذا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہی چاہا تھا، میرا ارادہ یہی تھا. تو یہاں فاحتضنہ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چمٹ گئے، وجعل يقبل کشہہ، اور ان کے پہلو کو بوسہ دینے لگے. یہ اسی کی لفظ کی وجہ سے یہ حدیث اس باب میں ذکر کی گئی ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ معانقہ یہ درست ہے اور بوسہ دینا بھی یہ درست ہے. اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مزاح سنجیدہ قسم کا ہو تو اسے سننا بھی جائز ہے اور اس طرح کا مزاح کرنا بھی جائز ہے. رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. وعن الشعبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب فالتزمہ، اور شعبی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعفر ابن ابو طالب سے ملاقات کی. فالتزمہ وقبل ما بین عینیہ، تو انہیں گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معانقہ بھی جائز ہے اور بوسہ دینا بھی جائز ہے. رواہ ابو داود والبیہقی فی شعب الایمان مرسلہ، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں مرسلن روایت کیا ہے. وفی بعض نسخ المصابیح وفی شرح السنہ عن البیاضی متصلا، اور مصابیح کے بعض نسخوں میں اور شرح السنہ میں یہ بیاضی سے متصلا مروی ہے. بیاضی یہ منسوب ہے بیاضہ ابن عامر کی طرف، اور بیاضی جب بغیر نام کے ذکر کیا جائے، مطلقاً بولا جائے تو اس سے عبداللہ ابن جابر مراد ہوتے ہیں. تو یہاں عن البیاضی مطلقاً ہے، نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو اس ضابطے کی بنیاد پر اس سے مراد عبداللہ ابن جابر ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصابیح کے بعض نسخوں میں اور شرح السنہ میں عبداللہ ابن جابر بیاضی سے متصلاً منقول ہے، مروی ہے.
وعن جعفر بن ابی طالب فی قصة رجوعه من ارض الحبشہ، اور جعفر ابن ابو طالب سے ان کے حبشہ کی سرزمین سے واپسی کے قصے میں منقول ہے، انہوں نے فرمایا فخرجنا حتی اتینا المدینہ، تو ہم نکلے، یعنی حبشہ کی سرزمین سے ہم نکلے یہاں تک کہ مدینہ منورہ آ گئے۔ فتلقانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی۔ فاعتنقنی، تو مجھے گلے لگا لیا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ما ادری انا بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر، میں نہیں سمجھ پاتا کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کی آمد سے زیادہ خوش ہوں۔ ووافق ذالک فتح خیبر، اور حضرت جعفر کی آمد خیبر کی فتح کے موافق ہوئی، یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئیں، یعنی ادھر خیبر کی فتح حاصل ہوئی اور ادھر حضرت جعفر ابن ابو طالب تشریف لائے، تو دونوں خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ساتھ حاصل ہوئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے غایت درجہ خوشی ہوئی، اس سے بھی مجھے غایت درجہ خوشی ہوئی، میں جان نہیں پاتا کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر ابن ابو طالب کی آمد سے زیادہ خوش ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عزیز کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معانقہ کرنا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں صاف صاف فرماتے ہیں فاعتنقنی، یعنی مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو مجھے گلے لگا لیا، مجھ سے معانقہ فرمایا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ وان زارع وکانا فی وفد عبد القیس، اور زارع سے مروی ہے جو عبد القیس کے وفد میں شامل تھے، انہوں نے فرمایا کہ لما قدمنا المدینۃ فجعلنا نتبادر من رواحلنا، جب ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے۔ فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بوسہ دینا یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور حضور نے انہیں منع نہیں فرمایا بلکہ برقرار رکھا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت ما رأيت احدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہیئت، سیرت، شکل، اور ایک روایت میں ہے کہ حدیث اور کلام میں فاطمہ سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ اس میں سمتن کا معنی ہوتا ہے ہیئت، یعنی جو بزرگوں کی حیت اور صورت ہوتی ہے، اور ہدین کا معنی ہوتا ہے سیرت، کردار، اور دلت کا معنی ہوتا ہے شکل۔ تو شکل، یعنی صورت، سیرت اور حیت میں نے کسی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مشابہ نہیں، کسی کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہوں فاطمہ کی بنسبت۔ تو ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو حیات اور سیرت اور صورت، شکل یعنی صورت، اور ایک روایت میں ہے حدیث اور کلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو فاطمہ سے زیادہ۔ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ تھی کہ کانت اذا دخلت علیہ،
کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی، قام الیہا تو سرکار ان کی طرف بڑھ جاتے، فاخذ بیدہا فقبلہا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور اپنے بیٹھنے کی جگہ انہیں بیٹھاتے، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے، قامت الیہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اٹھ کر آ جاتی، فاخذت بیدہ اور سرکار کا ہاتھ پکڑتی، فقبلت ہو اور اسے بوسہ دیتی، واجلست ہو فی مجلسہا اور سرکار کو اپنے بیٹھنے کی جگہ بٹھاتی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس حدیث پاک سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ شکل و صورت اور سیرت اور بات چیت اور کلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ جب یہ جاتی تھی تو کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بیٹھاتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی طرح سے استقبال فرماتی، ہاتھ کو بوسہ دیتی اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بیٹھاتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کو بوسہ دینا یہ سنت ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن البراء قال اور حضرت براء سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا دخلت مع ابی بکر اول ما قدم المدینہ میں ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر گیا کسی غزوے سے مدینہ آنے کے ابتدائی دنوں میں۔ اول ما قدم المدینہ اس کے شروع میں جو مدینہ آئے، یعنی کسی غزوے سے مدینہ آنے کے ابتدائی دنوں میں میں ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُسْتَضِعَةٌ تو ان کی بیٹی عائشہ لیٹی ہوئی تھیں، قد اصابها حمى انہیں بخار تھا، فأتاها ابو بکر تو حضرت ابو بکر ان کے پاس آئے، فقال کیف انت یا بنیا اور پوچھا اے میری پیاری بیٹی تو کیسی ہے، تیری طبیعت کیسی ہے، وقبل خدها اور ان کے رخسار پر بوسہ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، یہ جائز ہے، اور وہ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بصبی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فقبلہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو بوسہ دیا، چوما، وقال اور ارشاد فرمایا اما انہم مبخلۃ مجبنۃ سنو یقیناً اولاد یہ بخل کا سبب ہے اور بزدلی کا سبب ہے، یعنی آدمی اولاد کی محبت میں اپنے روپے پیسے خرچ نہیں کرتا ہے بلکہ بچا کر کے رکھتا ہے، اولاد پر بھی کم ہی خرچ کرتا ہے تاکہ اولاد کسی کی محتاج نہ رہے، اور اولاد کی محبت میں وہ جنگ میں نہیں جاتا ہے اور ہلاکت کی جگہوں میں نہیں جاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اولاد بے سہارا نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اولاد یہ بخل کا بھی سبب ہے اور بزدلی کا بھی سبب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اولاد اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ اور افضل رزق سے ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ اور یقیناً اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ و افضل رزق سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بخل کا بھی سبب ہے، بزدلی کا اولاد بخل کا بھی سبب ہے، بزدلی کا سبب بھی ہے، مگر پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ اور افضل ترین نعمت ہے۔
اس میں جو بندے نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، تو وہ اولاد کی محبت انہیں بخل پر آمادہ نہیں کرتی ہے، ان کے اندر بزدلی پیدا نہیں کرتی ہے، اور جو جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت غائب درجہ نہیں ہوتی ہے، انہی کو اولاد کی محبت یہ بزدلی اور بخل پر آمادہ کرتی ہے اور سبب بن جاتی ہے۔ رواہ فی شرح سنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ الفصل الثالث عن یعلا قال ان حسنا و حسینا استبقا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضمہما الیہ۔ حسن اور حسین دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے گئے، فضمہما الیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے سے چمٹا لیا، وقال، اور ارشاد فرمایا، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، بے شک اولاد بخل اور بزدلی کا سبب ہے۔ اس کی تفصیل اس سے قبل بیان کی جا چکی ہے کہ بزدلی اور بخل کا سبب ہونے سے کیا مراد ہے، کہ یہ بخل اور بزدلی کا سبب ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ و افضل رزق سے ہیں، اس کی عطا سے ہیں۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن عطاء الخراسانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور عطا خراسانی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصافحوا یذهب الغل وتحادوا تحابوا وتذهب الشحناء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرو کہ کینہ ختم ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کے پاس ہدیہ بھیجو کہ ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور عداوت دور ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ باہم مصافحہ کرنے سے کینہ ختم ہوتا ہے، اور باہم ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجنے سے باہم محبت ہوتی ہے اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ رواہ مالک مرسلن، اسے امام مالک نے مرسلن روایت کیا ہے۔ وعن البراء ابن عازب قال، اور حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی اربعا قبل الحاجرۃ فکانما صلاہن فی لیلۃ القدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دوپہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کی تو گویا اس نے شب قدر میں 4 رکعت نماز ادا کی، یعنی دوپہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ گویا وہ شب قدر میں پڑھ رہا ہے۔ والمسلمان اذا تصافحا لم يبقى بينهما ذنب الا سقطا، اور 2 مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ باہم مصافحہ کرنے کی وجہ سے جو کینہ، جو عداوت، جو دشمنی یا اس طرح کے دوسرے گناہ ہوتے ہیں وہ دونوں کے جھڑ جاتے ہیں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو مصافحہ جو دیکھنے میں بہت معمولی سا کام ہے، لیکن اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آدمی کے گناہ کو ساقط کر دیتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ 2 مسلمان جب باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان گناہ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ باب المصافحہ والمعانقہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ہے باب القیام، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ کوئی دینی محترم معزز شخص آتا ہے تو اس کی تعظیم و تکریم کے لیے قیام کرنا یہ جائز ہے، مباح ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور
اس کے علاوہ تملق، چاپلوسی اور بیجا کسی غرض کی تحصیل کے لیے قیام کرنا، آداب بجا لانا، یہ درست نہیں ہے۔ باب القیام۔ الفصل الاول عن ابی سعید الخدری قال، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بنو قریظہ سعد ابن معاذ کے حکم پر قلعے سے نیچے اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کے پاس قاصد بھیجا، وکانا قریبا منہ، اور سعد ابن معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہی ایک جگہ قیام فرماتے اترے ہوئے تھے۔ فجاء علی حمار، تو سعد ابن معاذ گوش دراز پر سوار ہو کر کے آئے۔ فلما دنا من المسجد، تو جب وہ نماز پڑھنے کی جگہ سے قریب ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للانصار قوموا الی سیدکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا اپنے سردار کی جانب بڑھ جاؤ اور انہیں سواری سے اتارنے میں ان کی مدد کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ومضى الحدیث بطولہ فی باب حکم الاسرہ، اور یہ پوری حدیث باب حکم الاسرہ میں گزر چکی ہے۔ بنو قریظہ کا اس میں ذکر ہے، یہ یہود کا ایک قبیلہ ہے۔ غزوہ خندق کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 دن محاصرہ فرمایا، تو وہ حضرت سعد ابن معاذ کے کہنے پر قلعے سے نیچے اترے، اس لیے کہ حضرت سعد ابن معاذ ان کے حلیف تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پناہ دیجیے، اور سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سعد ابن معاذ کو بلایا۔ وہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، اس لیے سوار ہو کر کے آئے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی ذریت کو قیدی بنا لیا جائے۔ اس فیصلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور بہت تعریف کی اس کی۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ وہ سوار ہو کر کے تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا، قوموا الی سیدکم، کہ تم لوگ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا بڑھ کر کے اپنے سردار کا استقبال کرو۔ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ قیام کرنے کا حکم ان کی تعظیم کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ قیام کرنے کا حکم، کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہو کہ وہ زخمی تھے، تاکہ یہ وہاں پہنچ کر کے سواری سے اتارنے میں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ یہ متفق علیہ ہے۔ ومضى الحدیث بطولہ فی باب حکم الاسرہ، اور یہ پوری حدیث باب حکم الاسرہ میں گزر چکی ہے۔ وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس جگہ خود نہ بیٹھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، اگر وہ ذرا معزز ہے، محترم ہے، تو وہ دوسرے کو کھڑا اٹھا دیتا ہے اور اس کی جگہ خود بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بیچارہ جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا وہ کہیں پیچھے یا کنارے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا
کہ آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ ہاں اگر کوئی آ جاتا ہے اور وہ مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، لیکن تم پھیل جاؤ اور کشادہ ہو جاؤ، یعنی حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو ذرا اور دور دور بیٹھ جاؤ کہ آنے والا شخص بھی بیچ میں بیٹھ سکے، اور تم ذرا پھیل جاؤ اور کشادہ ہو جاؤ، تو اس سے آنے والے کو جگہ بھی مل جائے گی اور کسی کو اٹھا کر کے اسے پیچھے نہیں کرنا ہوگا، کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ بیٹھنا بھی نہیں ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام من مجلسہ ثم رجع الیہ، جو شخص اپنی جگہ سے لوٹنے کے ارادے سے اٹھا پھر وہ لوٹ کر کے آیا فہو احق بہ، تو اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی ایک آدمی کہیں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ کسی ضرورت کی وجہ سے اٹھ کر کے وہاں سے چلا گیا، پھر لوٹ کر کے آیا تو اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے کہ وہاں بیٹھے۔ اس کے لیے کہا گیا کیسے معلوم ہوگا کہ اب وہ لوٹ کر آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر لوٹ کر کے آنے کا ارادہ ہو تو ہاں اپنا کوئی سامان چھوڑ جائے، کوئی چیز اپنی رکھ جائے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ وہ لوٹ کر آئے گا تو کوئی اس کی جگہ نہیں بیٹھے گا۔ اور اگر لوٹ کر آنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر کوئی چیز چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سارا سامان اٹھا کر کے جائے تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی، اب اس جگہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی گیا اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گیا، پھر کچھ دیر بعد وہ لوٹ کر کے آ گیا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو اس جگہ بیٹھا ہے وہ اس کے لیے خالی کر دے۔ لیکن اگر وہ خالی نہیں کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو آنے والے کو چاہیے کہ اس سے تکرار نہ کرے، بلکہ دوسری جگہ جہاں اسے جگہ ملے بیٹھ جائے، کیونکہ اس نے آنے کے لیے کوئی نشانی نہیں چھوڑی تھی، تو جو بیٹھا وہ خالی جگہ سمجھ کر کے بیٹھ گیا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بس آج کا سبق آپ کا یہاں تک رہے گا، اب کل انشاءاللہ آپ باب القیام کی دوسری فصل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق